رہا ہے۔ اب آئیے ایک شاعر کے حضور آپ کو لے چلتا ہوں، وہ شاعر جو تقریباً نہ جانے کتنے ہمارے بزرگ بھی جن کو زمین پہ بیٹھ کے سنا کرتے تھے، وہ شاعر جس کے نعت کی اشعار لوگوں کی زبانیں لوگوں کو یاد ہے۔ بڑے بڑے جلسوں میں، بڑے بڑے پروگراموں میں اس وقت اس شاعر کا سکہ چلا کرتا تھا۔ آج سے کچھ سال پہلے میں فیض آباد لیے چلتا ہوں، فیض آباد سے بزرگ شاعر قاری عبدالباطن فیضی فیض آباد کو آواز دینے جا رہا ہوں۔ آپ کے خیر آباد کی زمین پہ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ وہ شاعر ہے جن کو سن کر کے نہ جانے کتنے لوگوں کو پڑھنے کا شعور آیا ہے، کتنے لوگوں کو بولنے کا طریقہ ہوا ہے ان سے۔ آئیے، کوئی سلیقہ نہ آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ نہ آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ سب مدینے والے کا کرم ہے کہ ناسازگار حالات میں بھی ہمارے چہرے پہ مایوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایک عجیب لو لگی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس وقت ہم نے صدق دل سے نگاہ اٹھا کے دعا مانگ لیں گے، اس وقت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ آئیے ایک ایسے بزرگ شاعر باکمال اور صاحب طرز شاعر کو، جن کی نعت میں محمد مصطفیٰ کی جھلک نمایاں ہوتی ہے، جن کے اشعار میں دلوں کو گرما دیتے ہیں اور ایمان کی تازگی بخشتے ہیں۔ آئیے قاری عبدالباطن فیضی فیض آباد اپنے کلام کے ساتھ مائک پر، تجھے سلام تیرے خاندان پر بھی سلام، تجھے سلام تیرے خاندان پر بھی سلام، جو تیرا ذکر کرے اس زبان پر بھی سلام، تمہارے ذہن میں بچپن رسول کا گزرا، حلیمہ دائی تمہارے مکان پر بھی سلام۔ آئیے قاری عبدالباطن فیضی فیض آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر موصوف ناظم مشاعرہ، اسٹیج پر موجود شورا کرام، شورا اعظام، معزز سامعین، نعت پاک سے پہلے 4 مصرے میں حاضر کرتا ہوں۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ میرے خیال سے 20 یا 22 سال پہلے میں خیر آباد آیا تھا، اس وقت حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب نور اللہ مرقدہ کا بیان تھا حاجی، اس میں آیا تھا۔ میں مطلب پڑھتا ہوں، سلام۔ ضرورت کے مطابق ہی رکھا سامان پاؤ گے۔ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں؟ ضرورت کے مطابق ہی رکھا سامان پاؤ گے، چٹائی اور مسلح نیک دل انسان پاؤ گے، کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ۔ چٹائی اور مسلح نیک دل انسان پاؤ گے، کرو گے لاکھ تم سروے میرے دینی مدارس میں، کرو گے لاکھ تم سروے میرے دینی مدارس میں، یہاں مجرم نہیں بس حافظ قرآن پاؤگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قاری عبدالباطن فیضی فیض آباد زندہ باد، زندہ باد۔ کیا کہنے ہیں حضرت؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجرم نہیں بس حافظ قرآن پاؤ گے۔ مکمل نعت پاک حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد ادا کرنا۔ اسلام دکھائی دیتا ہے، اسلام دکھائی دیتا ہے، ایمان دکھائی دیتا ہے، اسلام دکھائی دیتا ہے، ایمان دکھائی دیتا ہے، اسلام دکھائی دیتا ہے، ایمان دکھائی دیتا ہے۔ سرکار دو عالم
واہ 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 سبحان اللہ کیا کہنے ہیں حضرت واہ واہ کیا کہنے ہیں دیتا ہے سبحان اللہ خیر الجزا حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ ہم لوگ جو اس کی آیت کو ہم لوگ جو اس کی آیت کو سینوں میں سجائے پھرتے ہیں ماشاءاللہ حفاظ کرام اچھی خاصی تعداد میں یہاں کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے میں شعر پڑھتا ہوں حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیے گا ہم لوگ جو اس کی آیت کو سینوں میں سجاتے پھرتے ہیں ہم لوگ جو اس کی آیت کو سینوں میں سجاتے پھرتے گئے سینوں میں سجائے پھرتے گئے قرآن ہماری بخشش کا قرآن ہماری بخشش کا سامان دکھائی دیتا دکھائی دیتا ہے کیا کہنے ہیں قاری صاحب دکھائی دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام دکھائی دیتا ہے قرآن دکھائی دیتا ہے سبحان آج کے اس اللہ پروگرام کے دائی محترم انیس الرحمن صاحب میں ان کی دعائیں چاہتے ہوئے شعر پڑھتا ارشاد عطا ہوں اور اس دعوے کے ساتھ انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیے ارشاد مظلوم کی آہوں کو سن کر مظلوم کی آہوں کو سن کر شعر سن لے بعد میں گننا اس کو مظلوم کی آہوں کو سن کر خاموش ہے چھپن ملک مگر اللہ اللہ کیا کہنے ہیں ارے اب تو کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ مظلوم کی آہوں کو سن کر خاموش ہے چھپن ملک مگر مظلوم کی آہوں کو سن کر خاموش ہے چھپن ملک مگر ان سب کی حفاظت کو کرنے ان سب کی حفاظت کرنے کو ان سب کی حفاظت کرنے کو ایران دکھائی دیتا ہے اسلام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر قاری عبدالباطن فیضی بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ مظلوم کی آہوں کو سن کر کیا کہنے ہیں مظلوم کی آہوں کو سن کر ماشاءاللہ مظلوم کی آہوں کو سن کر خاموش اے بیٹا بابو اے لالا شعر سن لے بیٹا تو اتنے قریب سے مجھے دیکھ رہا تیری یہ خوش نصیبی جی 42 سال ہو گئے نعت رسول پڑھتے ہیں بے شک جی میں پڑھ رہا ہوں اللہ پڑھوا رہا حاضر کرتا ہوں سمجھ مظلوم کی آہوں کو سن کر خاموش ہے چھپن ملک مگر مظلوم کی آہوں کو سن کر خاموش ہے چھپن ملک مگر ان سب کی حفاظت کرنے کو کرنے کو ایران دکھائی دیتا ہے اسلام دکھائی دیتا ہے قرآن دکھائی دیتا ہے دوستو ہندوستان کا وہ مشہور شاعر
جو آج پورے ہندوستان میں سکے راج الوقت کی طرح چل رہا ہے، میری مراد دل خیر آبادی سے ہے۔ بے شک میں ان کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ امریکہ سپر پاور ہے مگر، امریکہ سپر پاور ہے مگر ہم ماس کے بچوں کے آگے، اللہ اللہ اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ امریکہ سپر پاور ہے مگر ایران کی طاقت کے آگے، امریکہ سپر پاور ہے مگر ہم ماس کے بچوں کے آگے، لے کر وہ مشینیں ٹیکنیکل، لے کر وہ مشینیں ٹیکنیکل بے جان دکھائی دے، سبحان اللہ دیتا ہے، واہ 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 دکھائی کیا کہنے ہیں دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے۔ کیا دوستو، کہنے ہیں واہ 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 مکمل نعت پاک میں حاضر کرتا ہوں۔ ارشاد عطا کریں مطلع سنیے گا، مطلع بڑا پیارا ہے۔ ارشاد علی میری ہر سانس پر، میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، سبحان اللہ مطلع بڑا پیارا ہے، حاضر کرتا ہوں۔ میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ، میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، کیا کہنے ہیں بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ، میری ہر سانس پر، میری ہر سانس پر رب کا احسان ہے، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ، بات یہ بھول جانے سے کیا فائدہ، اس کے ہوتے ہوئے، اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی غیر کے، اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی غیر کے، ارے سامنے سر جھکانے سے کیا فائدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کسی غیر کے سامنے سر جھکانے سے کیا فائدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کو قرآن یاسین و طٰہٰ کہے، جن کی تعریف خود، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، جن کو قرآن یاسین و طٰہٰ کہے، جن کو قرآن یاسین و طٰہٰ کہے، جن کی تعظیم شمس و قمر خود کریں، جن کی تعظیم شمس و قمر خود کریں، ان کی عظمت گھٹانے سے کیا فائدہ، ان کی عظمت گھٹانے سے کیا فائدہ، واہ 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 اچھا ماشاءاللہ حاجی امتیاز صاحب نے 25,000 روپیہ دیے ہیں، ماشاءاللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ انہیں صحت کے ساتھ رکھے، آمین رب العالمین۔ ماشاءاللہ ایک چندہ دینے والا اور آ رہا ہے، اسٹیج پر جگہ دے دو، حاجی سہیل احمد صاحب ماشاءاللہ، آلم و سالم مرحبا، چہرہ دیکھ کے میں نے پہچان، کیا بات ہے، شعر پڑھتا ہوں حاجی، ارشاد عطا کر، اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی غیر کے، ارے سامنے سر جھکانے سے کیا فائدہ، کیا کہنے ہیں واہ واہ واہ، منکر حدیث رکھیے نہ رشتہ کوئی،
سبحان اللہ. اس وقت سب سے خوبصورت میں ہوں، دیکھنے میں کالا کلوٹا ضرور ہے، مجھے دیکھو. کیا بات. اس وقت میری نسبت میرے آقا سے جڑی ہے، اس لیے خوبصورت ہوں. بے شک. شعر پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے. بچوں سنو. جی. منکر تیس رکھیے نہ رشتہ کوئی، بولے بو بکر فاروق عثمان علی. منکر تیس رکھیے نہ رشتہ کوئی، بولے بو بکر فاروق عثمان علی، بولے بو بکر فاروق عثمان علی. کیا جو نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، اس کو اپنا بنانے سے کیا، جو نبی کا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کیا کا کہنے ہیں. نہیں، اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ریال بھی آ گیا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ جزا خیر عطا فرمائے. آمین. اور یہ دوستو شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. علماء دیوبند کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ میں اس شعر کے اندر حاضر کرتا ہوں. ارشاد عطا کریں. علماء کرام سے خصوصی توجہ کا طالب ہوں، سماعت فرمائیے گا. کیا میری بات میں حق بیانی نہیں، یہ حقیقت ہے کوئی کہانی نہیں. کیا میری بات میں حق بیانی نہیں، یہ حقیقت ہے کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے کوئی کہانی نہیں. اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء، اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء، ان کو مردہ بتانے سے کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب انبیاء کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بتانے سے کیا فائدہ. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اور دیکھا بھی کہ داہنا بازو بڑا مضبوط ہوتا ہے، مگر یہاں داہنا مضبوط نہیں دکھ رہا ہے، تھوڑا کمزور دکھ رہا ہے. اس لئے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسجد کا تعاون کریں. میں شعر پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں. شمشیر بھائی لکھنوی انداز دیکھیں اور بہت دنوں تک یاد رکھنے والا شعر. مولانا آپ کی توجہ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. جانشین امام علیہ سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ، ان کے چھوٹے بھائی نے اس شعر کو 4 مرتبہ پڑھوایا. وہ شعر میں پڑھتا ہوں، لکھنوی انداز دیکھیں گے اور مدھیہ صاحب کا یہ شعر. سماعت فرمائیے. ارشاد عطا کریں. بعد ابو بکر فاروق عثمان غنی، ہے خلافت کے منصب پہ فائز علی. ہم لوگوں نے بچپن میں ایک قوالی سنی تھی، آپ نے بھی سنی ہوگی. دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر ہے نا، سنی ہے نا. مگر علی کا کون سا نمبر ہے؟ کون سا؟ چوتھا نمبر. شعر سنیے گا. بعد ابو بکر فاروق عثمان غنی، ہے خلافت کے منصب پہ فائز علی، ہے خلافت کے منصب پہ فائز علی. جو تھا چوتھا اسی کو ہی چوتھا کہا، جو تھا چوتھا اسی کو ہی چوتھا کہا. اس کو پہلا بتانے سے کیا فائدہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. کہا اس کو پہلا بتانے سے کیا فائدہ.
ام المومنین ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں دوستو اگر اللہ بخشنے پہ آ جائے تو میری نجات کے لیے شعر کافی ہے۔ سنیے گا، بڑا قیمتی شعر، پورے ہندوستان میں نے کلام پڑھا، بڑے بڑے علماء نے مجھ کو بڑی دعائیں دی شعر پر۔ حاضر کرتا ہوں، دل بھائی جیسی آواز نہیں ہے مگر آپ شعر سنیے گا، حاضر کرتا ہوں سماعت۔ جی ارشاد عطا کریں۔ اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی غیر کے، ارے سامنے سر جھکانے سے کیا فائدہ، ساری امت حاجی صاحب ساری امت کی محبوب ماں کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ ساری امت کی محبوب ماں کون ہے؟ میرے سرکار کی جان جان کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ ساری امت کی محبوب ماں کون ہے؟ میرے سرکار کی رازداں کون ہے؟ ساری امت کی محبوب ماں کون ہے؟ میرے سرکار کی جان جان کون ہے؟ میرے سرکار کی جان جان کون ہے؟ جس کے بستر پہ آتی ہو وہی خدا، جس کے بستر پہ آتی ہو وہی خدا، ارے ان پہ انگلی اٹھانے سے کیا فائدہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعتیہ اشعار پڑھے جا رہے ہیں۔ شعر پر سارے لوگوں کو اپنی جیب خالی کر دینی چاہیے، بڑا قیمتی شعر۔ بے شک ہمارے محترم عبدالعلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتائیں گے کس طرح کا یہ شعر ہے۔ میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ ساری امت کی محبوب ماں کون ہے؟ میرے سرکار کی رازداں کون ہے؟ ساری امت کی محبوب ماں کون ہے؟ میرے سرکار کی رازداں کون ہے؟ میرے سرکار کی رازداں کون ہے؟ جس کے بستر پہ آتی ہو وہی خدا، جس کے بستر پہ آتی ہو وہی خدا، ان پہ انگلی اٹھانے سے کیا فائدہ؟ ان پہ انگلی اٹھانے سے کیا فائدہ؟ اور ڈائس پر موجود تمامی شعراء کرام کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں، شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ توجہ۔ ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا، نعت پڑھنے کو آقا سے منبر ملا۔ ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا، نعت پڑھنے کو آقا سے منبر ملا، نعت پڑھنے کو آقا سے منبر ملا، نعت پڑھنا، نعت لکھنا و پڑھنا عبادت ہے جب، نعت لکھنا و پڑھنا عبادت ہے جب، پھر غزل گنگنانے سے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں قاری صاحب؟ واہ 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 واہ، بھائی زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا، نعت لکھنے، ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا، نعت پڑھنے
نعت لکھنا و پڑھنا عبادت جب پھر غزل گنگنانے سے کیا فائدہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں واہ 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 اور یہ طلبہ عزیز نوجوان طبقہ یہاں موجود ہے، ان بچوں کے حوالے سے میں شعر حاضر کرتا ہوں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے، سنیے گا مولانا توجہ۔ باپ اولاد کے حاجی سہیل صاحب شعر سنیے گا، باپ اولاد کے حق میں رحمت سگے لا کے دیتا ٹی وی موبائل وہی، باپ اولاد کے حق میں رحمت سگی لا کے دیتا ٹی وی موبائل وہی، لا کے دیتا ٹی وی موبائل وہی، دیکھنے سے جو بچے بگڑ جائیں پھر دیکھنے سے جو بچے بگڑ جائیں پھر، ارے بعد میں منہ چھپانے سے کیا فائدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ بچے بگڑ جائیں پھر بعد میں منہ چھپانے سے کیا فائدہ۔ دوستو دل کے اندر ایک درد ہے، اس درد کو میں شعر کے اندر بیان کرنے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا، خصوصی توجہ کا طالب ہوں، سماعت فرمائیے۔ ہو کے بیٹی جوان، ہو کے بیٹی جوان، گھر میں آنگیں بھرے، کیا کہنے باپ پیسوں کی باہر نمائش کرے، ہو کے بیٹی جوان گھر میں آنگیں بھرے، ہو کے بیٹی جوان گھر میں آنگیں بھرے، باپ پیسوں کی باہر نمائش کرے، باپ پیسوں کی باہر نمائش کرے، عمر بڑھ جائے بیٹی کنواری پھرے، عمر بڑھ جائے بیٹی کنواری پھرے، ایسی دولت کمانے سے کیا فائدہ، ایسی دولت کمانے سے کیا فائدہ، کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ بٹیا کو بھی سمجھ میں آ گیا، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے۔ میں قدا ہے نبی کا سبھی کے لیے، آؤ باطن چلو میں کشی کے لیے، کیا کہنے ہیں میں قدا ہے نبی کا سبھی کے لیے، کشی کے لیے، آؤ باطل چلو میں کشی کے لیے، عشق سرکار سے، عشق سرکار سے جام خالی ہے گر، عشق سرکار سے جام خالی ہے گر، پھر تو پینے پلانے سے کیا فائدہ، پھر تو پینے پلانے سے کیا فائدہ، اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی غیر کے، ارے سامنے سر جھکانے سے کیا فائدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین کرام دیکھیے قاری عبدالباطن فیضی فیض آباد اپنے کلام سے آپ کو نواز رہے تھے، یقین جانیے یہ چیر ہٹا دی جائے بھائی، قاری صاحب کا ایک ایک شعر اگر آپ اپنے ذہن میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو اس کی تشریح کریے گا تو یقین جانیے کئی مہینے کتاب پڑھنے سے آپ بچ جائیں گے۔
ان کے وہ اشعار تھے تاریخی اشعار. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں صدر محترم جناب حاجی توحید صاحب، سرپرستی فرما رہے ہیں حافظ شبیر احمد صاحب، حافظ عبدالرب صاحب، حمایت فرما رہے ہیں حاجی ابو طلحہ صاحب، مولانا ضیاء الدین قاسمی صاحب، کنوینر جناب انیس الرحمان صاحب، اور ان تمام صاحبان کا شکریہ. استاد شاعر ڈائز پر تشریف فرما ہے عبدالعلیم انصاری صاحب کا بھی شکریہ. اب